کہ جی سناؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ بس میں وہ آ گیا تھا دریا کے کنارے پر، تو میں نے کہا ادھر ادھر دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو پھر میں نے اچانک دیکھا کہ خود بخود درخت کٹ رہے ہیں، پھر وہ صاف ہو گئے، پھر ان کے پھٹے بن گئے، پھر ان کی کشتی بن گئی، خود بخود میرے پاس آ گئی، تو وہ اس میں ذرا ٹائم لگ گیا، پھر میں بیٹھ گیا آپ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا اور جھوٹ بول رہے ہو کہ بھلا درخت بھی خود بخود کٹ سکتے ہیں، خود بخود بغیر آرے کے اسباب کے پھٹے بھی بن سکتے ہیں، خود بخود وہ چل بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، مناظرہ ہو گیا۔ جب خود بخود درخت اگ نہیں سکتے، کٹ نہیں سکتے، پھٹے بن نہیں سکتے، کشتی چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی تو اس کے بھی چلانے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی عرض کر رہا ہوں، ملاح کے بغیر کشتی نہیں چلا کرتی، کشتی میں سواریاں ہوتی ہیں، چلانے والا ملاح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم وَأَهْلُ بَيْتِي أَهْلَ الْبَيْتِ كَالسَّفِينَةِ، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور اہل بیت کشتی کی طرح ہیں۔ لیکن غور تو کریں نا اس بات پر کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تو ستارے اندھیرے میں اور رات کے وقت خاص کر دریاؤں میں وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے ہدایت رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ستارے نہ ہوں تو کشتی کا ادھر ادھر ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستارے کہا ہے اور اہل بیت کو کشتی کہا ہے، تو دوسری جگہ یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا ہو تو کشتی کی ضرورت ہے، بغیر کشتی کے نہیں پہنچ سکتے۔ ستاروں کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر رہنمائی راستے کے نہیں مل سکتی۔ تو پتہ چلا آپ کا فرمان اقدس برحق ہے، صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اہل بیت کشتی کی طرح ہیں، جو کشتی کو چھوڑ کر ایسے ہی دریاؤں میں اپنے آپ کو ڈال کر دوسری منزل تک نکالنا چاہتا ہے، وہ غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور ستارے نہ ہوں تو رہنمائی نہیں ملے گی، راستہ بھٹک جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ وَأَهْلَ الْبَيْتِ، یہ دوسری جگہ وَأَهْلُ بَيْتِ كَالسَّفِينَةِ، اور اہل بیت عظام جو ہیں وہ کشتی کی طرح ہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب منصف ہیں۔ اگر ایک مسلمان، سچا مسلمان صرف اللہ کے قرآن پر اور اس کے بعد حضور کے فرمان پر، اس کے بعد صحابہ و اہل بیت کے فرمان پر غور کر لے تو وہ صحابہ کا مخالف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سارے کا سارا قرآن صحابہ و اہل بیت نے لکھا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے، میرے نبی نے صحابہ کرام کو، اور 17 یا 21 کاتبین قرآن موجود تھے۔ تحقیق کے مطابق اس وقت جہاں چمڑے پر لکھا گیا، پتھر پر لکھا گیا، لکڑی کی تختیوں پر لکھا گیا، بڑے پتوں پر لکھا گیا، بعض نے لکھا ہے چائنا کا موٹا گتا اس وقت ایجاد ہو چکا تھا، اس پر بھی لکھا گیا۔ تو پھر صحابہ کرام کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور صحابہ پر اعتماد نہیں کرو گے تو پھر قرآن پر تو اعتماد ہو ہی نہیں سکتا۔
تو جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مانے نہ مانے، جب وہ نہیں مانو گے تو پھر کو اسلام کہاں بچے گا؟ جب قرآن نہیں بچے گا تو اس میں احکامات نہیں بچیں گے، وحدانیت نہیں بچے گی، ختم نبوت نہیں بچے گی، امامت نہیں بچے گی، رسالت نہیں بچے گی، نبوت نہیں بچے گی، صحابیت نہیں بچے گی، اہل بیت نہیں بچیں گے، احکامات شرعیہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے اس پر غور کرنا ہے جی۔ اور فرمایا کہ اللہ آسمان سے جو ہے بارش برساتا ہے، تو اس پر آپ غور کریں کہ بارش، یہ آپ جائیں، آج کل تو ماشاءاللہ تحقیق کی دنیا بڑی وسیع ہے، جہازوں پر آپ اللہ نے جن کے حالات اچھے کیے ہیں وہ سفر کریں ہیں، لیکن نیت میں ذرا فرق لے ہے نا، فرق یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور وہ جائز ہے۔ اور آپ جائیں تو یہ جو آپ کو نظر آئیں گے یہ بادل ہیں، بعد میں پتہ چلے گا یار یہ بادل ہیں، آپ کو پہلے پتہ چلے گا پہاڑ۔ پھر ان بادلوں کو اوپر کون لے جاتا ہے، ان کی رکھوالی کون کرتا ہے، ان کے اندر جو پانی ہے وہ کہاں ہے، کہاں کتنا برسانا ہے، کتنی مقدار میں برسانا ہے، کہاں پانی نرم کی ضرورت ہے، کہاں گرم کی ضرورت ہے، درجہ حرارت کیا ہے، آپ غور کرتے جائیں نا، یہ کرنے والا کون ہے؟ تو جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی تو اللہ ہے، پھر رکوع کا حقدار بھی تو اللہ ہے، پھر سجدے کا حقدار بھی تو اللہ ہے۔ انہی باتوں پر غور کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی پھر چلیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔